سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. اپنا لیسن شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی گرامر جیسے میں نے آپ کو کہا تھا ہم ریوائز کریں گے آج. سب سے پہلے اپنے شارٹ ورڈز کی لسٹ نکال لیجئے. صرف میں بولوں گی آپ لوگ سنتے جائیں. الف زبر آ کیا، با زبر بی ساتھ یا بدلے میں، تا زبر تا قسم کے لیے، واو زبر وا اور قسم کے لیے بھی، فا زبر فا پس، غیرو سوائے، الا طرف، الا سوائے یا مگر، من سے، من جو، اللہ یہ کہ نہیں، سین زبر سا ان قریب، کاف زبر کا آخر میں آئے تو ایک مذکر واحد کے لیے، کاف زیر کی مؤنث واحد کے لیے، یا صرف، علا اوپر، لام زبر لا البتہ تاکہ، لام زر لی لیے واسطے، فی بیچ، ما جو، مما سے جو. اسی طرح کاف زبر کا اگر شروع میں آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طرح. انما بے شک صرف، انما کے بے شک صرف، کا انما طرح کے بے شک صرف، مما سے جو، کلما جب کبھی، لما جب کبھی، فلما پس جب کبھی، لو کاش، اذا جب، اور جب مستقبل کے حوالے سے بات ہو رہی ہو، از جب ماضی کے حوالے سے بات ہو رہی ہو، ماذا حرف استفہام یا کویسچننگ ورڈ کیا، کیفا کس طرح، کیا، عندہ پاس، حیثو کہاں یا جہاں. اس کے بعد سما کا مطلب ہوتا ہے پھر، قد یقیناً، لقد البتہ یقیناً، بعد بعد، لعل کا کیا مطلب ہوگا؟ شاید یا تاکہ، مع ساتھ، لیکن لیکن، لم نہیں، لیسا نہیں، لن ہرگز نہیں. کلیئر ہو گیا شارٹ ورڈز کی لسٹ ہماری. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جتنے بھی الفاظ جو بھی آوازیں منہ سے نکلتی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ الفاظ کہا جاتا ہے. الفاظ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے، کلمہ اور مومل. کلمہ کے آگے کون کون سی اقسام ہے؟ اسم، فعل اور حرف. یہی پڑھا تھا نا ہم نے. اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو. فعل کسی کام کا کرنا، ہونا یا سینا پائے جائے. اسم کی کتنی علامات ہم نے کی تھی؟ 5 علامات کی تھی کہ کیسے پتہ لگے گا ہمیں کوئی لفظ اسم ہے. سب سے پہلے الف لام، اور الف لام جب آ جاتا ہے تو وہ کون سا اسم کہلاتا ہے؟ اسم معرفہ. اس کا ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ساری کی ساری، تمام یا all. اگزامپل، الحمد، العالمین. ٹھیک ہے، ساری کی ساری تعریف، سارے کے سارے شکرانے، اور تمام یا سارے جہان. اس کے بعد تنوین کسی ورڈ کے آخر میں. تنوین کا مطلب ہوتا ہے 2 زیر، 2 زبر اور 2 پیش. اب تنوین جب آئے گی تو یہ ہوتا ہے اسم نکرہ.
اور اس کی ہم کیا ترجمہ اس کا کرتے ہیں؟ کوئی یا ایک. شجرتن کوئی درخت، یہاں ایک درخت. اس کے بعد اسم کی نشانی ہے کہ الف مدہ اور حمزہ آتا ہے، اسے کہتے ہیں الف ممدودہ. ٹھیک ہے. پھر الف مکسورہ، چھوٹی یا کے اوپر کھڑی زبر، یا گول تا آتی ہے لفظ کے آخر میں. اور آخری تین جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ یہ بھی سگنیفائی کرتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، یہ مؤنث کی علامات ہے. اگر یہ تین علامات نہیں ہوتی، الف ممدودہ، الف مکسورہ اور گولتا، تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ اسم مذکر ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کیا تھا کہ مؤنث کون کون سی چیزیں ہیں. مؤنث سمائی، جیسے سنا، جیسے ہم نے عربوں سے، اس میں آسمان، زمین، ہوا اور جنگ، راستہ، جس کو اگر میں عربی میں بولوں سماعن آسمان، حربن جنگ، سبیلن راستہ، شمسن سورج، ارضن زمین، جہنم نارن آگ، دارن گھر، نفسن جان، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مؤنث ہیں. اس کے بعد مؤنث اور کیا ہے؟ جسم کے اعضاء جو تعداد میں دو ہوتے ہیں. دو کون کون سے اعضاء ہیں جو تعداد میں دو دو ہوتے ہیں؟ ہاتھ، جس کو یعنی ید کہا جاتا ہے، عینن آنکھیں، قدمن پاؤں، رجلن ٹانگ، ساکن پنڈلی، اذنن کان. یہ دو میں ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث کا ترجمہ اس کا کرتے ہیں. جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں ایک ہوتے ہیں. یعنی کون کون سے ایک ہوں گے؟ سر، راسن، پیٹ، بطنن، یہ کیا ہوں گے؟ ایک ہے. تو یہ کیا ہے؟ مذکر. یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا کون سے ہوتے ہیں؟ مذکر ہوتے ہیں. جیسے جو دو سے زیادہ کون سے ہیں؟ دانت، بال. تو اس کا ترجمہ ہم کس میں کریں گے؟ مذکر میں کریں گے. کلیئر ہو گیا آپ کو یہ سارا کچھ؟ یعنی جو تعداد میں دو ہیں وہ مؤنث ہیں، جو ایک یا دو سے زیادہ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مذکر ہیں. اور جتنی سماوی چیزیں ہیں جیسے سورج، چاند، ستارے، جنت، جہنم، نار، ہوا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ مؤنث کی علامات ہیں. یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد ہم نے کیا تھا اسم اشارہ. اسم اشارہ میں کیا کیا تھا کہ عربی میں مذکر کا اور مؤنث کا اور ہوتا ہے. جیسے میرے پاس اگر ایک مؤنث ایک لڑکی کھڑی ہے تو میں کیا اس کو کہوں گی؟ حاذہ. کلیئر؟ اور قریب اگر میرے ایک لڑکا کھڑا ہے تو میں کیا کہوں گی؟ حاذہ. حاذہ، حاذہ. اور جمع کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، جمع مذکر ہو یا مؤنث ہو قریب کے لیے ہؤلاء، اور دور کے لیے مذکر کے لیے ذالکا، مؤنث کے لیے تلکا، اور جمع کے لیے اولئکا. یعنی جمع کے لیے قریب یا دور کے لیے مذکر ہو یا مؤنث ہو ایک ہی صیغہ استعمال ہوگا. ہؤلاء قریب کے لیے اور دور کے لیے اسم اشارہ بعید کے لیے اولئکا. یہاں تک کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اس کے بعد ہم نے فعل مجہول کیا تھا. فعل مجہول میں کیا کیا تھا ہم نے کہ پیش کب آئے گا مضارع پہ؟ جب ہمیں فاعل ایبسنٹ ہوگا یعنی کرنے والا. جیسے ہم نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، تو یہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان بنایا گیا، لیکن ساتھ ہی تخلیق کرنے والے فاعل کا بھی ذکر ہے. اور اگر اسی کی جگہ میں کہوں خلق الانسان، کہ انسان بنایا گیا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کرنے والا یعنی فاعل، ایکچوئل ڈوئر آف دا ورب از ایبسنٹ. کلیئر؟ تو پھر اس کا ترجمہ ہم پیسو میں لے جاتے ہیں کہ انسان بنایا گیا. اس کے بعد ہم نے کیے تھے ضمائر. واحد کے لیے ضمائر دو طرح کے ضمائر ہوتے ہیں، منفصلہ اور متصلہ.
ایک ڈیٹیچڈ پروناؤنز، ایک متصلہ اٹیچ یعنی ساتھ ہی جڑے ہوئے ہوں گے. سب سے پہلے ہم منفصلہ کرتے ہیں. مذکر واحد غائب کے لیے ایک کے لیے ہوا، دو کے لیے ہما اور جمع کے لیے ہم. مؤنث ہیا، ہما، ہننا جمع کے لیے. اسی طرح حاضر واحد مذکر کے لیے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. ٹھیک ہے، یہ مؤنث کے لیے. اور متکلم کے لیے انا ایک کے لیے اور تثنیہ اور جمع کے لیے نحنو وی یعنی ہم سب. اسی طرح اٹیچ پروناؤن متصلہ واحد مذکر غائب کے لیے ہو، تثنیہ ہما اور جمع کے لیے ہم آئے گا. مؤنث کے لیے ہا، ہما اور ہننا آئے گا. واحد مذکر حاضر کے لیے کاف زبر کا مذکر، کما تثنیہ کے لیے اور کم آئے گا جمع مذکر کے لیے. مؤنث حاضر کے لیے کاف زیر کی، کما اور کننا. اور متکلم کے لیے چھوٹی یا نون الف نہ آئے گا متکلم کے لیے. اس کے بعد سوال آیا تھا کہ کچھ روٹ ورڈز ہیں، کچھ تو بہت ایزی ہوتے ہیں، وہ تو آپ کے اردو کے روٹ ورڈز، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا 1800 تو آلموسٹ اردو کے روٹ ورڈز ہیں جو کہ آپ کو ڈائریکٹلی آپ سبق میں وہ لفظ میں سے نکال لیتے ہو. جیسے ينفقون تو آرام سے یا مضارع کی علامت نون فا قاف، نفع کا خرچہ، نان نفقہ، آپ آرام سے اس کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہو اس میں سے. کچھ روٹ ورڈز ہوتے ہیں کہ جس میں چھوٹی یا واو یا وہ اس سے ریپلیس ہو جاتے ہیں یا وہ نکال دیے جاتے ہیں یا ایڈ ہو جاتے ہیں. جیسے تقویٰ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو قاف یا. اس میں کس کی ایڈیشن ہوئی ہے؟ یا کی. تو یہ ایک عربی کا طریقہ ہے، اس کو آپ نے اسی طرح یاد کرنا ہے، اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ 1800 اردو کے روٹ ورڈز ہیں، وہ آپ ایگزیکٹلی خود ہی نکال لو گے، ایکسٹریکٹ کر لو گے لفظ میں سے. لیکن کچھ جو ہے چھوٹی یا واو یا حمزہ سے ریپلیس ہو جاتے ہیں. کن تین ورڈ سے؟ چھوٹی یا واو یا حمزہ. یا تو یہ ورڈز ایڈ ہو جاتے ہیں یا اگر یہ لفظ میں ہو تو گرا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اسی طرح یاد کرنا ہے. جیسے یدنینا دال نون واو، اب اس میں دنیا بھی اسی سے ہے، اس میں واو یا ایڈ ہو گیا. بعض اوقات واو ہو تو گرا دیا جاتا ہے. حمزہ واو یا یہ تین ورڈز ایڈ ہوں گے روٹ ورڈ میں، یا اگر ہوں گے پریزنٹ تو یہ گرا دیے جائیں گے. اس کو آپ نے یہی یاد کرنے کی چیزیں ہیں، آپ نے اسی طرح یاد کرنا ہے. اگر ایک ایک اصول آپ کو بتایا دیا جائے گا تو آپ کے ترجمے کے لیے وہ ضروری نہیں ہے بتانا، آپ کی ترجمہ کلاس کے لیے وہ ضروری نہیں ہے بتانا، آپ ان کو اسی طرح یاد کر لیجئے. آج کا گرامر کا لیسن، آج کا لیسن ہم کریں گے اسم، صفت اور موصوف. آپ دیکھیے بعض اوقات ہم اردو میں قرآن میں پڑھتے ہیں اجر عظیم، کہ ایک بہت بڑا اجر. ٹھیک ہے، کلمتن طیبتن، کلمتن طیبتن یعنی ایک پاکیزہ کلمہ. بعض اوقات ایک اسم کی تعریف کی جاتی ہے اور دوسرا اسم اس کی تعریف یا خوبی بیان کر رہا ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ ایک اسم کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے اور دوسرا اسم اس کی خوبی یا تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے. اب اردو سے تھوڑا سا فرق ہے. اردو میں پہلے کیا آتا ہے؟ اگر میں ایک لڑکے کی تعریف کر رہی ہوں تو میں کیا، اچھا لڑکا. اردو میں پہلے اچھا کیا ہے؟ صفت ہے نا، اور لڑکا کیا ہے؟ موصوف ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ اچھا ہے. اردو کا قاعدہ یہ ہے کہ صفت پہلے آتی ہے، ایسے ہی ہے، اور موصوف یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے وہ بعد میں آتا ہے.
لیکن عربی کا قاعدہ ہے کہ موصوف پہلے آتا ہے، یعنی جس چیز کی تعریف کی جاتی ہے، اور صفت بعد میں آتی ہیں. جیسے الکتاب الجدید، کہ یہ جو کہ الکتاب کیا ہے؟ کتاب جو ہے جدید ہے، یعنی نئی ہے، نیو ایڈیشن ہے. تو کتاب کیا ہے؟ صفت ہے کہ موصوف ہے؟ موصوف ہے. کتاب پہلے آئے گی اور جو اس کی صفت ہے وہ بعد میں آئے گی. جیسے کلمتن طیبتن، پہلے کیا آ گیا؟ موصوف پہلے آ گیا، طیبتن بعد میں آیا، جو اس کی کلمے کی صفت تھی وہ بعد میں آئی. اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ صفت اور موصوف میں ہر طرح کی کوارڈینیشن یا مطابقت ہوتی ہے. اگر وہ اسم معرفہ ہے موصوف تو صفت بھی اسم معرفہ کی طرح آئے گی. انشاءاللہ میں آپ کو جیسے اب ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے بتاتی جاؤں گی. اگر نکرہ ہے، اگر موصوف پہ تنوین ہے تو صفت پہ بھی تنوین آئے گی. اگر اس پہ زبر ہے تو اس پہ بھی زبر آئے گا. اور جنس کے حساب سے بھی اگر مؤنث ہے موصوف تو صفت بھی اس کی مؤنث ہی ہوگی. اگر مذکر ہے موصوف تو صفت بھی مذکر ہی ہوگی. یعنی عدد کے حساب سے، جنس کے حساب سے، اور جو حالت ہوتا ہے نصب، جر یا رفعی حالت ہے، تو یہ چیزیں بھی کوارڈینیشن میں ہوں گی. صرف آپ اس کو یہ ذہن میں رکھیے کہ موصوف پہلے ہے اور صفت بعد میں ہے. اگر ایک پہ تنوین ہے دوسرے پہ بھی تنوین ہے. اگر ایک پہ الف لام ہے تو صفت پر بھی الف اور لام ہے. یہ آج کا ہمارا گرامر کا نیا سبق ہے، اسم صفت اور اسم موصوف. سبق کا آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 207 تک ہم نے کیا ہوا تھا، رائٹ؟ آیت نمبر 208. یا ایہا الذین آمنو، یا حروف ندا یا کالنگ ورڈ. ایہا الذین، ایہا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ادخلو، اب ایک امر دیا جا رہا ہے. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ داخل ہو جاؤ. اور واحد کو دیا جا رہا ہے کہ جمع کو؟ جمع کو. دہرا لیجئے جمع کے علامات: واو نون، یا نون اور واو الف. فی السلم، بیچ اسلام میں، سین لام میم. قافتن، پورے کے پورے، کاف فا فا، اس کا مطلب ہوتا ہے پورا، مکمل، کمپلیٹلی، ایبسلوٹلی. وا اور لا نہیں. تتبعو، تا با عین، اور واو الف وا آخر میں جمع کے لیے. پہلا تا کس کے لیے؟ تم کے لیے. اور نہیں تم سب پیروی کرو، فالو کرو، خطواتی، قدموں پر یا نشانات پر، شیطان کے. انہو، بے شک وہ، لکم، واسطے تمہارے، عدوٌ، ایک دشمن ہے، مبین، کھلم کھلا. اب یہ عدوٌ مبین کیا ہے؟ اسم صفت اور موصوف. دیکھا آپ نے دونوں کا؟ وہ اس پہ بھی تنوین ہے دو پیش اور اس پہ بھی. پہلے کیا آ رہا ہے؟ ایک دشمن ہے، کھلم کھلا. دشمن پہلے موصوف آ رہا ہے اور دشمن کی صفت کیا بیان کی جا رہی ہے؟ کہ کھلم کھلا، واضح، یعنی لکا چھپا دشمن نہیں ہے وہ ہمارا. فَإِن، پس اگر، زَلَلْتُمْ، پھسل گئے تم، من بعد، سے بعد. زللتم، پھسل گئے تم، بہک گئے تم. اور اس کا پہلے بھی اس سے ملتا جلتا ورڈ ہم نے کیا سورۃ البقرہ پہلے پارے میں. فَأَزَّلَّهُمَا، پڑھا تھا نا جب حضرت آدم کا ذکر کر، پس پھسلا دیا ان دونوں کو. کلیئر؟ ان
سے بعد ما جو جاءتکم آ گئی پاس تمہارے البینات اللہ تو ساری کی ساری روشن نشانیاں فَعْلَمُوا بس جان لو انا کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالی عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے حل کیا حل کا کیا مطلب ہوگا کیا ینظرون نون زوارا وہ انتظار کرتے ہیں اللہ یہ کہ اللہ اگر ان یہ کہ یأتیہم وہ آئے پاس ان کے اللہ سبحانہ تعالی فی بیچ ظلالن سایوں میں من الغمامی کس کو کہتے ہیں غمام بادلوں کے والملائکۃ اور فرشتے وقضیہ اور پورا کر دیا جائے الامر معاملات وإلی اور طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ترجع الامور ترجع پلٹائے جائیں گے لوٹائے جائیں گے پھیر دیے جائیں گے الامور سارے کے سارے معاملات امر کی جمع سل سوال کرو سین حمزہ لام پوچھو ask them question them بنی اسرائیل سے کم کتنی ہی اور کم کیا ہے حروف استفہام یا کویسچننگ ورڈ آتیناہم دی ہم نے ان کو من آیت روشن نشان بیناتن روشن نشانیوں میں سے اور یہ بھی کیا ہے صفت اور موصوف ومن پس جو یبدل وہ بدل دے گا نعمت اللہ نعمت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی من بعدی سے بعد ما جو جاءت ہوں آ گئی پاس اس کے فَإِنَّا پس بے شک اللہ سبحانہ تعالی شدید العقاب شدید و سخت عقاب عذاب دینے والا ہے عین کاف با زوجنا مزین کر دی گئی اردو کا ورڈ زینت سے ریلیٹ کیجئے کسی چیز کو خوبصورت بنا دینا اس کی آرائش کر دینا اس کو ڈیکوریٹ کر دینا مزین کر دی گئی للذین واسطے ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا کیا چیز مزین کر دی گئی الحیات الدنیا الحیات زندگی دنیا کی وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق اڑاتے ہیں سین خورا من سے الذین ان لوگوں کا جو آمنو ایمان لائے والذین اور ان لوگوں کا جنہوں نے اتقوا تقوی کیا فوقہم فوقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے اوپر اردو کا ورڈ فوقیت اوپر ان کے یوم القیامتی دن قیامت کے واللہ اور اللہ سبحانہ تعالی یرزقو وہ رزق دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے کانا تھے الناسو وہ لوگ امتن ایک امت واحدتن واحد اب یہ کیا ہے امتن واحدتن کیا ہے امت پہلے کیا ہے صفت ہے کہ موصوف ہے موصوف ہے موصوف کی صفت کیا بتائی جا رہی ہے واحد اور دونوں میں مطابقت دیکھیے کوارڈینیشن دونوں کے آخر میں تنوین ہے اور دونوں گولتا بھی آخر میں ہے تو کیا پتہ لگ رہا ہے دونوں کیا ہیں
مؤنث بھی ہیں. کلیئر؟ فبعثا پس مبعوث کیا، با عین سا، باسط رسول پڑھا ہوا ہے نا ورڈ. نئے سرے سے جب ایک پیغمبر کی تعلیمات پرانی ہو جاتی ہیں، ان میں بگاڑ آ جاتا ہے، تو نئے سرے سے ایک پیغمبر دوسرے کو مبعوث کیا جاتا ہے ان کی تجدید کرنے کے لیے. پس نئے سرے سے اٹھا کرا کیا ہم نے، پس مبعوث کیا ہم نے، مبعوث کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے النبیین سارے کے سارے نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور متنبع کرنے والے، وانزلا اور نازل کیا، معہم ساتھ ان کے، الکتاب کتاب، بالحق ساتھ حق کے، لیحکما لام سے لی لیے یا تاکہ، یا وہ کے لیے، تاکہ ہا کاف میم فیصلہ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے، بینا درمیان، الناسی لوگوں کے، فی ما فی کا مطلب بیچ، ما جو، اختلفو انہوں نے اختلاف کیا، فی ہی اس میں، وا اور، ما نہیں، اختلاف کیا، فی ہی اس میں، الا مگر، الذین وہ لوگ جو، اوتوہ دیے گئے وہ، من بعدی سے بعد، ما جو، جاءتہم آ گئیں پاس ان کے، البینات ساری کی ساری روشن نشانیاں، بغین ایک سرکشی، ایک بغاوت، ایک ضد، بینہم درمیان ان کے، فہد اللہ پس ہدایت دی اللہ نے، الذین ان لوگوں کو جو، آمنو ایمان لائے، لما واسطے جو، اختلفو انہوں نے اختلاف کیا، فی ہی اس میں، من الحق حق سے، باذنہ ہی ساتھ حکم کے اس کے، واللہ اور اللہ سبحانہ تعالی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراط مستقیم صراطی راستے، مستقیم سیدھے. اور یہ بھی کیا ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ صفت اور موصوف ہے. کلیئر؟ ام کیا حرف استفہام، حسبتم حاسین با گمان کرنا، کیا گمان کرتے ہو تم، ان یہ کہ، تدخلو تا کس کے لیے؟ تم کے لیے، روٹ ورڈ دال خالام، تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، وا اور، لما لما کا کیا ہوگا؟ لام زبر لا، البتہ ما نہیں، یاتیکم وہ آئے پاس تمہاری، مثلو مثال، الذین ان لوگوں کی جو، خلو گزر چکے، من قبلکم پہلے سے تمہارے، مستہم چھوئی ان کو، مس کرنا کیا ہوتا ہے؟ چھونا، چھوئی ان کو یا پہنچی ان کو، البأساء با حمزہ سین، یہ ورڈز ہم نے پہلے بھی کیے ہیں نا، سختی، والضراء اور تکلیف، وزلزلو زلزلہ میں کیا ہوتا ہے چیز؟ اردو سے ریلیٹ کیا ہلا دی جاتی ہے نا، اور وہ زا کے اوپر پیش ہے تو ترجمہ کس میں چلا جائے گا؟ مجہول میں، اور وہ ہلا دیے گئے، ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک، یقولا کہا، الرسول رسول نے، والذین
اور ان لوگوں نے جو آمنو ایمان لائے، معہو ساتھ ان کے، متو کب، اس کا مطلب ہوگا کب، when، نصر اللہ مدد اللہ کی، الا سن رکھو یا خبردار، نصر اللہ مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، قریب قریب ہے۔ یہاں تک اپنا سبق مارک کر لیجئے 214، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے میں اردو پڑھتی ہوں، اپنا ترجمہ چیک کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ تم پیروی کرو قدموں کی شیطان کی، بے شک وہ واسطے تمہارے ایک دشمن ہے کھلم کھلا۔ پس اگر پھسل جاؤ تم سے بات جو آ گئی پاس تمہارے روشن نشانیاں، پس جان لو کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ کیا وہ انتظار کرتے ہیں یہ کہ وہ آ جائے پاس ان کے اللہ بیچ سایوں میں بادلوں کے اور فرشتے، اور وہ پورا کر دیے جائیں معاملات، اور طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پلٹائے جائیں گے سارے کے سارے معاملات۔ پوچھو بنی اسرائیل سے، کتنی ہی دی ہم نے ان کو روشن نشانیوں میں سے، اور جو وہ بدل دے نعمت اللہ کی سے بات جو آ گئی پاس اس کے، پس بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست عذاب دینے والا ہے۔ مزین کر دی گئی واسطے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا زندگی دنیا کی، اور مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا اوپر ان کے قیامت کے دن، اور اللہ وہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ وہ تھے لوگ ایک امت واحد، پس مبعوث کیا اللہ نے نبیوں کو ایک خوشخبری دینے والا اور ایک متنبع کرنے والا، یا خوشخبری دینے والا یا متنبع کرنے والا، اور نازل کیا ساتھ ان کے کتاب کو ساتھ حق کے، تاکہ وہ فیصلہ کر دے درمیان لوگوں کے بیچ جو وہ تھے فی ہی اس میں، بیچ جو وہ اختلاف کرتے تھے اس میں، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے وہ سے بات جو آ گئی پاس ان کے روشن نشانیاں، ایک سرکشی درمیان ان کے۔ پس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لیے یا واسطے جو انہوں نے اختلاف کیا اس میں حق سے، ساتھ حکم کے اس کے، کس کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے طرف صراط مستقیم کے۔ کیا گمان کرتے ہو تم یہ کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں، اور البتہ نہیں وہ آئے پاس تمہاری مثال ان لوگوں کی گزر چکے پہلے سے تمہارے، چھوئی ان کو سختی اور تکلیف نے، اور وہ ہلا دیے گئے یہاں تک کہ وہ کہا رسول نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے ساتھ اس کے، کب مدد اللہ کی، خبردار یا سن رکھو بے شک مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قریب ہے۔ کلیئر ہو گیا سبق؟ اس میں زیادہ نا وہ شارٹ ورڈز ہیں، ٹھیک ہے؟ تفسیر پہ غور نہیں کرنا، صرف آپ اپنا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ لے کے چلو، انشاءاللہ تفصیل میں آپ کو وضاحت ہو جائے گی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔